ایک گاؤں میں 3 قریبی دوست رہتے تھے۔ ان کے نام عمر، علی اور زین تھے۔ تینوں کی دوستی گہری تھی، مگر ان کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عمر سمجھدار اور پرسکون تھا، علی مذاقیہ اور شوخ طبیعت کا مالک تھا، جبکہ زین ہمیشہ نئے تجربات کرنے کے شوقین رہتا تھا۔ ایک دن تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں سے باہر ایک سفر ہوگا پر جائیں گے تاکہ کچھ نیا سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کے یادگار لمحات بنا سکیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہی انہوں نے اپنے بیگز تیار کیے اور اگلی صبح روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ صبح سویرے تینوں دوست گاؤں کے باہر جمع ہوئے۔ عمر نے کہا، ہمیں ایک راستے پر چلنا چاہیے جو ہمیں ایک سبق دے اور ہمیں مزید قریب لے آئے۔ ارے بھائی، سبق کا کیا کریں گے؟ ہمیں مزہ چاہیے۔ دونوں چیزیں حاصل کریں گے، سبق بھی اور مزہ بھی۔ تینوں ایک راستے پر نکلے جو جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا۔ راستے میں علی نے ہر چیز پر مذاق کیا، کبھی پتھروں کو عجیب نام دیتا تو کبھی درختوں سے باتیں کرنے لگتا۔ عمر نے علی کو سمجھایا، علی، کبھی کبھی خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم قدرت کے حسن کو محسوس کر سکیں۔ جنگل میں چلتے ہوئے انہوں نے مختلف جانور دیکھے، پرندوں کی آوازیں سنے اور خوبصورت نظارے دیکھے۔ راستے میں انہیں ایک چھوٹا سا تالاب ملا جس کے گرد خوبصورت پھول کھلے تھے۔ زین نے کہا، چلو یہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ تینوں تالاب کے قریب بیٹھ گئے۔ علی کی شوخی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اچانک اٹھا اور زور سے کہنے لگا۔ یہ کہہ کر علی دوڑنے لگا، میں سب سے تیز دوڑنے والا ہوں، دیکھو۔ مگر علی نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور دوڑنے میں مشغول رہا۔ اچانک اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زور سے زمین پر گر پڑا۔ گرنے کی آواز سن کر عمر اور زین فوراً اس کے پاس پہنچے۔ علی کی کہنی اور گھٹنے چھل گئے تھے اور وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ علی، ہم تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہے تھے۔ دوستی کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور سمجھیں۔ تم دونوں بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ میری غلطی تھی، آئندہ میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد انہیں ایک بوڑھا شخص ملا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تینوں کو دیکھ کر کہا، تم تینوں مسافر لگتے ہو، کیا میں تمہیں ایک کہانی سناؤں؟ ایک وقت تھا جب 3 دوستوں نے مل کر ایک خزانے کی تلاش کا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی۔ آخرکار جب وہ خزانے تک پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اصل خزانہ ان کی دوستی تھی، نہ کہ سونا یا چاندی۔ یہ واقعی خوبصورت کہانی ہے۔ ہمیں بھی اپنی دوستی کو اہمیت دینی چاہیے۔ بوڑھے سے اجازت لے کر تینوں آگے بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک اونچی پہاڑی ملی۔ زین نے کہا، چلو ہم اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، میں تو یہ پہاڑی دوڑ کر پار کر لوں گا۔ علی، ہمیں دھیرے دھیرے چڑھنا چاہیے تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ لیکن علی نے ان کی بات نہ مانی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر گر پڑا۔ عمر اور زین نے اسے سہارا دیا اور کہا، علی، کبھی کبھی تیز چلنے سے بہتر ہے کہ دھیرے اور مستقل مزاجی سے چلا جائے۔ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد تینوں نے نیچے کا منظر دیکھا۔ وہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ علی نے کہا، مجھے آج پتا چلا کہ صبر اور دوستی کتنی اہم ہیں۔ اگر تم دونوں نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ ہم سب نے اس سفر سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ عمر نے ہمیں سمجھداری سکھائی، علی نے ہمیں ہنسنے کی اہمیت بتائی، اور میں نے یہ جانا کہ زندگی کے تجربے سب سے بڑی دولت ہیں۔ تینوں دوست اپنے گاؤں واپس آئے تو وہ نہ صرف خوش تھے بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کی قدر کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ عمر نے کہا، دوستی وہ خزانہ ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، اور ہنسی وہ جادو ہے جو ہر غم کو بھگا دیتی ہے۔ ہمیں زندگی میں ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں ان کا سفر ختم ہوا، لیکن وہ سبق اور یادیں ہمیشہ ان کے دل میں زندہ رہیں۔